کہ قیامت ہوگی تو پکار مچے گی، رجب کے ماننے والے کہاں ہیں؟ اس وقت حجاب کے اندر سے ایک نور نکلے گا جس کے پیچھے سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہوں گے، یہاں تک کہ رجب کے ماننے والے اس نور سے گزر کر پہنچ جائیں گے جو ان کے لیے تیار کیا ہوگا اور اللہ کو سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تم اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، یہ سب دنیا میں ادا ہو چکے ہیں، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا مغفرت ہوتی ہے اور اللہ انبیاء کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس رجب کے ایک روزے اور ایک تھوڑی سی عبادت سے اللہ اولیاء کو دشمنوں سے چھڑاتا ہے، اور 3 چیزیں اللہ کے ذمہ ہیں: معافی، باقی عمر کی عصمت، اور تیسری یہ کہ بڑی پیشی، یعنی روز قیامت پیاس نہیں لگے گی، روز قیامت پیاس نہیں لگے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹے چھوٹے دن، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے آتے ہیں، اور آتے اس لیے ہیں کہ ہمیں کچھ دے جائے۔ اگر اس کا غصہ ہے بھی ٹھنڈا ہو جائے، اگر اس کی ناراضگی ہے بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں جبریل نے مجھے خبر دی ہے جب رجب کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں اور وہ پکار کر کہتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ کس مہینے کا؟ اللہ جبریل آواز دیتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، آ جاؤ اپنے لیے توبہ، امت کے لیے توبہ، اپنی نسلوں کے لیے توبہ، اپنی پچھلی نسلوں کے لیے توبہ، اپنے لیے، اپنے لمحوں، اپنی راتوں کے لیے توبہ، اپنے دن کے لیے ندامت اور توبہ۔ سن لو لوگو، جبریل کیا کہتے ہیں؟ وہ پکارتے ہیں کہ توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ بس اس کے لیے بشارت ہے جو اس رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے جو رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے۔ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی یہ سعادتیں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے دور کرنے والی یہ نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک نے نا بعض لفظوں میں چابیاں رکھی ہیں، اور بعض لفظ، بعض بول چابیاں ہیں، چابیاں رزق کی، برکت کی، عنایت کی، عطا کی، کرم کی، فضل کی، اور بے بہا سمندر کو دینے کی بعض لفظوں میں رب نے چابیاں رکھی ہیں۔ وہ بعض لفظ خود چابیاں ہیں، رزق کی چابیاں، صحت کی چابیاں، برکت کی چابیاں۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114، یہ عنایات اور عطاؤں کو عرشوں سے متوجہ کرنے کی چابی ہے۔ یہ صرف روٹی رزق کے لیے نہیں ہے، من پسند کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ ہے، یہ تو اس کا ایک مختصر فائدہ ہے۔ یہ بنیادی طور پہ اس کی رحمت، عنایت اور عطا کو متوجہ کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے، حیرت انگیز تحفہ، اس کی عنایت، عطا اور برکت کو متوجہ کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے۔ یہ رزق اور دولت کی چابی ہے، یہ برکت کی چابی ہے۔ بات بتاؤ، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، دسترخوان بھیج آسمان سے۔ کیا خیال ہے؟ غریب کا، مالدار کا، وزیر کا، امیر کا، بادشاہ کا، سب کا دسترخوان ایک تو نہیں ہوتا، ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دسترخوان لگاتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے لیے نا ایک عرب نے دسترخوان لگایا، ایک بیل پڑا ہوا تھا، بھنا ہوا، پورا بھنا ہوا بیل تھا، اس کا سر تھا، اس کے سر کو ذبح کیا تو خون بھی بہ رہا تھا دسترخوان پہ، سر کو ذبح کیا تو وہ خون بھی بہ رہا تھا دسترخوان، بیل بھنا بھی ہوا ہے اور خون بھی بہ رہا ہے، چھری پھیری۔ یہ کیا؟ انہوں نے کہا وہ خون نہیں تھا، وہ جیلی تھی، وہ چاکلیٹ تھا، وہ اور کوئی نعمتیں تھیں۔ پھر اس بیل کو کھولا تو اس میں سے بکرے نکلے بھنے ہوئے،
پھر بکروں کو کھولا تو اس میں مرغیاں نکلی ہوئی بھری ہوئی، پھر مرغیوں کو کھولا تو اس میں انڈے نکلے اور میوے نکلے۔ بادشاہ کا دسترخوان ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کا دسترخوان ہے، اپنی عظمت کے مطابق دسترخوان ہے۔ میرے اللہ کا دسترخوان انزل علینا مائدۃ من السماء، پر مولا دسترخوان دے ایسا جیسے عید ہو جائے۔ اب اس آیت کی تنہائیوں، اس آیت کی گہرائیوں اور اس آیت کے اندر کی شہ تک پہنچے۔ اللہ دسترخوان دے پر دے ایسے کہ جیسے عید کر دے۔ آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ سے اللہ کے مطابق مانگے۔ میرے رب کی جتنی عظمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے، میرے رب کی جتنی طاقت قوت ہے، اس کے مطابق مانگے، اس کے مطابق مانگے۔ کیا خیال ہے؟ یہ آیت اصل میں دسترخوان کے لیے ہے، اور دسترخوان سے مراد یہ کھانا نہیں، دسترخوان سے مراد دونوں دسترخوان ہیں، رزق روحانی اور رزق جسمانی، دونوں دسترخوان جو میرے رب کے پسندیدہ دسترخوان ہے، رزق روحانی بھی اور رزق جسمانی بھی۔ ہم افطار کے وقت کھانا مانگتے ہیں اللہ سے، مال مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، کیوں اتنی تھوڑی چیز مانگتے ہیں؟ اللہ سے رزق روحانی کیوں نہیں مانگتا؟ اور جنہوں نے رزق روحانی مانگا تھا، ایک اللہ والے تھے، ان کے خلیفہ تھے، وہ فوت ہو گئے تو ان کے خط اٹھائے گئے، اپنے مرشد کو خط لکھتے تھے، اور مرشد کا مزاج تھا اسی خط پہ 2 لفظوں میں جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے، 2 لفظوں میں جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے اسی خط۔ فرماتے تھے کہ حضرت آپ کی دعاؤں اور توجہات سے، اللہ کے فضل و کرم سے میرے روزانہ جو ہے 1.25 لاکھ دفعہ نفی اثبات ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، 1.25 لاکھ دفعہ الا اللہ ہوتا ہے، 1.25 لاکھ دفعہ اللہ ہوتا ہے، 1.25 لاکھ دفعہ اللہ ہوتا ہے، 70,000 دفعہ 1.25 لاکھ دفعہ کلمہ ہوتا ہے، اتنے سپارے ہوتے ہیں، اتنی 100 رکعتیں ہوتی ہیں، یہ ہیں۔ وہ اسکول کے ٹیچر بھی تھے، وہ 5 وقت نماز بھی پڑھاتے تھے، ان کے بہت سارے بچے بھی تھے، ان کی زندگی کا یہ نظام بھی تھا، پر انہوں نے یہ سارا کچھ لکھا اپنے مرشد کو، کہا کہ خط اٹھا کے دیکھیں، حیران ہو جاتے تھے، مجھے ایک بندہ نہیں، میرے پاس اب بھی کئی بندے ہیں کہ اتنے ارب درود پاک پڑھا، اتنے ارب، لاکھ نہیں، ہزار نہیں، کروڑ نہیں، اتنے ارب درود پاک پڑھا، اتنے ارب کلمہ پڑھا، اتنا ارب سورۃ اخلاص پڑھی اور فلاں پڑھا، عرب۔ مجھ سے غلطی ہوئی، ایک دفعہ ان کا خط آیا تو میں نے رسالہ اس وقت چھپ رہا تھا، میں نے کہا یہ خط بھی اس میں ڈال دو، چھاپ دو۔ کئی ٹیلی فون تو میں نے سنے، ایک فون مجھے یاد ہے اچھی طرح، 6 7 8 کی بات ہے، 2000، اس نے کہا میں ہوں اوان، اور آگے سے یہ ہٹا دوں تو بن جاؤں گا حیوان، لفظ ہٹا دوں تو میں یوں بن جاؤں گا، تمہیں پتہ ہے تم نے یہ کیا چھاپا ہے؟ شرک اور بدعت، جھوٹ چھاپتے ہو، دھوکہ دیتے ہو۔ وہ سچا تھا، غلطی ہماری تھی، برتن نہیں ہے، اس برتن کے مطابق وہ برتن چھلک پڑا۔ اس پہ ایک بات بتاؤ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے حضور نے مجھے علم کے 2 برتن عطا فرمائے ہیں، ایک وہ ہے جن کا میں نے اظہار کر دیا، اکثر احادیث حضرت ابو ہریرہ سے ثابت بھی ہیں، یعنی راوی بھی ہیں، علم کا وہ برتن ہے، ایک وہ میں نے دے دیا، اور ایک علم کا ایسا برتن ہے اگر میں اس کا اظہار کر دوں، ایک روایت تو یہ ہے کہ لوگ تلوار کھینچ کے میرا سر جدا کر دیں، ایک روایت یہ ہے کہ گدی سے میری زبان کھینچ لیں، میں نے وہ علم کا برتن چھپا کے رکھا۔ ان کا خط تھا کہ اتنا سوالا، انہوں نے اللہ سے رزق روحانی کا دسترخوان منوا لیا تھا کہ اللہ یہ دسترخوان تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، یہ دسترخوان مجھے عطا فرما۔ رزق روحانی کا دسترخوان اللہ نے منوا لیا تھا، اللہ سے منوا لیا تھا۔ آپ اس آیت کے ذریعے اللہم ربنا، میں نے ایک عرض کیا تھا جن دعاؤں سے پہلے ربنا اور اللہم آئے
जिन दुआओं से पहले रब्बना और अल्लाहुम्मा आए, उन दुआओं की कबूलियत, महबूबियत, मकबूलियत, तासीर, कमाल बहुत और दुआओं से बहुत ज्यादा आगे है। इस दुआ में अल्लाहुम्मा है, रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईद। मौला दस्तरखान भेज आसमान से, मौला दस्तरखान भेज आसमान से, दस्तरखान भेज आसमान से, और ऐसा दस्तरखान आसमान से भेज जो तेरी शान के मुताबिक हो। फिर आपकी नस्लों में रिस्क, दौलत और सेहत, बरकत, और फिर कमाल सोच नहीं सकते कि इल्म के खजाने, रूहानियत के खजाने, जिक्र, तस्बीह, सजदे, इबादत। अच्छा, हमारे यहां इबादत में एक वो इबादत है जो हम करते हैं और ये बिल्कुल ठीक है, नफिल, इशराक, चाश्त, अवाबीन, तिलावत, तस्बीहात। एक लम्हा बंदे पे ऐसा आता है उसकी जहरी इबादत मख्फी हो जाती हैं, और ये हर किसी पे नहीं आता। इमाम मालिक पे आया था कि वो फिर घर में बंद होके रह गए थे, घर में बंद होके रह गए थे, जनाजा वहीं से निकला था, वो कितने साल घर से बाहर नहीं निकले। इस आयत के जरिए अल्लाह से मनवाए, और एक धमाका हुआ, सारी कायनात हिल गई और एक दरवाजा खुला, और रब ने उस दरवाजे में से एक चीज नाजिल की जो ना कभी तौरात में आई, ना इंजील में आई, ना जबूर में आई, ना सहीफों में आई, ना किसी नबी पे आई, ना किसी रसूल पे आई, ना किसी पैगंबर पे आई। और वो एक चीज सिर्फ मेरे कमली वाले को मिली है, और वो सिर्फ एक चीज मिली है, सिर्फ वो जो मेरे कमली वाले को मिली है, मेरे हुजूर को मिली है। वो किसी किताब में, किसी सहीफे में इससे पहले कभी नहीं आई थी और इसके बाद कभी नहीं आएगी, और वो चीज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी याद रखिएगा, फरमाया जो सारे कुरान में है वो सारी सूरत फातिहा में है, जो सारी सूरत फातिहा में है वो सारी बिस्मिल्लाह में है, और जो सारी बिस्मिल्लाह में है वो बिस्मिल्लाह की बे में है, बा में, बे में। और एक बात और कि अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, जो बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ता है या बिस्मिल्लाह को लिख के अपने पास रखता है, इसमें मेरे रब के 3 नाम हैं। एक है अल्लाह, और एक है रहमान, और एक है रहीम। मेरा अल्लाह तो दुनिया आखिरत की सारी किफायत करने वाला, विलायत, किफायत, राहत, रहमत, इज्जत, अजमत, बरकत, वकार, शान, शौकत, वो तो अल्लाह 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 अल्लाह। अब अल्लाह ने 2 जहान बनाए हैं, एक आलम शहूद है, ये जहान है, एक आलम बरज़ख है, मौत के बाद का जहान है। इस आलम शहूद के लिए मेरे रब ने अपना नाम दिया है रहमान। क्या दिया? क्या दिया? रहमान। और मौत के बाद मेरे रब जिस लफ्ज़ अपने इस्म और नाम के साथ किफायत करेगा, किफालत करेगा, मदद करेगा, वो है रहीम। या रहमान दुनिया या रहीम अल आखिरह। फरमाया अगर नाम रहमान ना होता हो, और से सुनिएगा, कमली वाले के दीवाने और आशिक बैठे हैं आप, अगर फरमाया रब रहमान ना होता, नाम रहमान ना होता, अल्लाह अपने दुश्मन को एक लुकमा क्या, एक कतरा क्या, एक पानी क्या, एक सांस न देता। अपने नाम मानने वालों को अगर रहमान ना होता, उस नाम रहमान की वजह से रब का दुश्मन भी पल रहा है, रब का दोस्त भी पल रहा है, अपने भी पल रहे हैं, पराए भी पल रहे हैं, गैर भी पल रहे हैं, सब पल रहे हैं। कहता है फरिश्तों दे दो रिज़्क़ के दरवाजे, अच्छा कोई बात नहीं और दे दो, मैं इंतजार में हूं इसकी तौबा, इसके रुजू का। कभी तो मुझे सुन लेगा, कभी तो मुझे मान लेगा, कभी तो मेरे नेकों और औलिया और सुलहा की महफिल में चला जाके तौबा के दरवाजे खुले हैं, तौबा कर लेगा तो आंसू बहा लेगा। ये सिफत रहमान है, ये सिफत रहमान है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से मुर्शिद ने भेजा, तरबियत कर करके, कभी सख्तियां, कभी नरमियां, कभी समझाना, कभी प्यार, कभी मोहब्बत, ये मुर्शिद की तरबियत का हिस्सा होता है। और वो हर मुर्शिद चेक करता है, देखता है क्या तरबियत के हर मरहले में साबित कदम है। बस और ठीक है, अब जाओ और रास्ते में ना किसी से बहस, मुनाजरा, मुजादला, मुबाहिसा, डिस्कस, उलझना न करना।
بھٹنڈا کے قریب آئے. بھٹنڈا شہر ہے انڈیا کا, بھٹنڈا. وہاں کے قریب آئے تو ایک جوگی بیٹھا تھا, اور اس جوگی کی نگاہ توجہ اس نے مجاہدے کر کر کے ایسی پائی, ایسے دیکھا نا, سمجھ گیا کسی اللہ کے ولی کا بندہ ہے, اور اللہ کے ولی نے اس کو رنگ دیا ہے, اور اس نے اللہ کے ولی کی محفل میں ناگواریاں, سختیاں, نرمیاں سب کو برداشت کر کے کندن بن کے جا رہا. یہ تو ہزاروں کو تڑپا دے گا, لاکھوں کو تڑپا دے گا, لہذا اس سے یہ نسبت چھین. کیوں؟ جب دولت آتی ہے بندہ پھر اس وقت اس کا چین لٹتا ہے. جب تک دولت نہیں ہوتی, فٹ پاتھ پہ بھی سو جائے تو لوگوں کو پتا ہے فٹ پاتھ پہ سویا ہوا ہے, کچھ ہے نہیں تو سویا ہوا. اگر کچھ ہوتا یہ کہاں سوتا؟ اس نے توجہ ڈالی, انہوں نے اپنے دل میں کیفیت محسوس کی, اور محسوس کیا کہ میرے دل کے اندر کا جو نور ہے نا, اس میں تلاطم اور ہلچل مچی ہے, نور اور ہلچل مچی. اس میں انہوں نے کیا کیا, اس میں ذات کا تصور کیا اور اپنے ارد گرد صفت رحمان کا حصار کیا. غور سے سمجھیں, بچاؤ کا آج میں آپ کو ایک عمل بھی دے رہا ہوں, بڑا طاقتور عمل ہے, اور یہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ. اور سلطان باہو کیوں؟ سلسلہ ہمارا جو قادری ہے آج بھی اس کا ذکر ہوگا, اللہ ہو کا. یہ اللہ ہو کی اتنی ضربیں لگاتے تھے, اتنی ضربیں لگاتے تھے, مرشد نے فرمایا کہ تو اللہ کے نام ہو کا بادشاہ بن گیا ہے. سلطان باہو, سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو, کنگ کو. مرشد نے فرمایا, جیسے میں نے ایک دفعہ میں لوگوں کو وظائف بتاتا تھا, لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا. ایک دفعہ میرے مرشد نے ایسے دیکھ کے وجدان نے فرمایا, وہی تو شیخ الوظائف بن گیا. سلطان باہو, سلسلہ قادری میں, ہمارا سلسلہ قادری ہے, ہو کے اوپر ضربیں لگائیں. آج بھی ہم ہو کے ضربیں لگائیں گے. تو مرشد نے فرمایا کہ تو سلطان بادشاہ ہے ہو کا. انہوں نے کیا کیا, اس نے ذات کا تصور کیا اور صفت رحمان کو دائیں بائیں لپیٹ لیا. صفت رحمان, اللہ کے نام رحمان کا جو نور ہے, اس کا دائیں بائیں اس کو اپنے حصار میں لے لیا. حصار میں لے کے نا انہوں نے کیا کیا, اس کو ایسے دیکھا اور کہا ہو. بس یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی فقیر کی محفل میں بیٹھ کے وجد اور وجدان کے ساتھ اس کا استحضار کیا جائے, اس کو بار بار پڑھا جائے.